یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ ولی اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ حکومت نے آج صبح حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کے انہدام کے عمل کا آغاز کر دیا۔ کووڈ-19 ٹیکے کے انسانوں پر تجربے کے لیے اندراج کے عمل کا آغاز طبی اداروں میں ہو گیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے روبے صحت ہونے کی شرح میں بہتری ہوئی ہے۔ یہ شرح 61.13% تک جا پہنچی ہے۔ اور وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا نے لوگوں کو مواصلات کے نئے طریقہ کار پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت نے آج صبح حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کے انہدام کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ حیدرآباد شہر کے قلب میں واقع 25 ایکڑ پر پھیلے سیکریٹریٹ میں 10 بلاکس ہیں جو 1950 سے کام کر رہے تھے۔ اس میں ثقافتی ورثے کی عمارت بھی ہے جہاں سے نظام نے نظم و نسق کو چلایا تھا۔ ریاستی حکومت نے ریاستی ہائی کورٹ سے قبل ازیں اس کے انہدام کے خلاف داخل کردہ درخواست پر کہا تھا کہ قدیم سیکریٹریٹ کے بعض بلاکس خستہ حالی کا شکار ہیں اور بعض نئے بلاکس سلامتی کے اصولوں سے لیس نہیں ہیں۔ حکام کے مطابق نئے سیکریٹریٹ کی عمارت کی تعمیر 400 کروڑ روپے کے تخمینی مصارف سے کی جائے گی اور اس ماہ کے اواخر میں کام کا آغاز ہوگا۔ قدیم سیکریٹریٹ کے بعض بلاکس کی تعمیر نظام دکن اور پیش رو ریاست آندھرا پردیش کے وزرائے اعلیٰ برگلا رام کشن راؤ، این ٹی راما راؤ اور چنا ریڈی نے کروائی تھی۔ 2014 میں تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے حیدرآباد میں پرگتی بھون میں کیمپ آفس منتقل ہونے سے پہلے کچھ وقت سیکریٹریٹ سے کام کیا تھا۔ پولیس حکام نے سیکریٹریٹ جانے والی تمام روٹس کا محاصرہ کر دیا اور کام کے مقام سے تقریباً 1 کلومیٹر کی حدود میں ٹریفک پابندی عائد کر دی۔ پولیس نے اس مقام پر جانے والے خیرتآباد، رویندر بھارتی، حمایت نگر، ٹینک بنڈ اور دیگر جنکشنز پر بیریکیڈز نصب کر دیے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے قدیم سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے انہدام کی مذمت کی اور اس قدم کو صدمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں یہ مایوس کن ہے۔ انہوں نے دیگر سینئر لیڈروں کے ساتھ حیدرآباد میں اپنی قیامگاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن تلنگانہ کی تاریخ کے سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم کے ذریعے ریاست کے 4 کروڑ افراد کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ بی جے پی تلنگانہ یونٹ کے ترجمان اعلیٰ کرشنا ساگر راؤ نے عالمی وبا کے بحران کے درمیان وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے جھوٹے وقار کے لیے قدیم سیکریٹریٹ کی عمارتوں کو منہدم کرنے ٹی آر ایس حکومت کی ظالمانہ کارروائی پر سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے وزرائے اعلیٰ کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر اور توسیع میں مصروف ہیں تو یہاں کے وزیر اعلیٰ موجودہ عمارتوں کو منہدم کرنے میں مصروف ہیں۔ راؤ نے حیدرآباد میں اپنے بیان میں یہ بات بتائی۔ کورونا وبا کے خاتمے کے لیے ہندوستانی کووڈ-19 کا ٹیکہ دنیا بھر میں دوڑ میں شامل ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے ملک میں 12 طبی اداروں کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے والنٹیئرز کے رجسٹریشن کے ذریعے انسانوں پر اس کے تجربے کی ہدایت دی ہے۔ ہمارے نمائندے نے کہا کہ آج زیادہ سے زیادہ اداروں نے اندراج کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں نمس میں انسانوں پر اس کے تجربے کیے جائیں گے۔ آئی سی ایم آر نے بھارت بایوٹیک انٹرنیشنل لمیٹڈ سے اشتراک کیا ہے تاکہ کوویکسین ٹیکہ تیار کیا جائے، جبکہ زیڈیسس کوڈیلا فی الحال زائکوو ڈی ٹیکہ تیار کر رہی ہے۔ حکومت نے کہا کہ کووڈ-19 سے ملک میں جملہ 4,39,847 افراد روبے صحت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 7,19,665 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ایک ہی دن میں 467 اموات درج کی گئی ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں اموات 20,160 ہو گئی ہیں۔ موجودہ طور پر سرگرم کورونا معاملات کی جملہ تعداد 2,59,557 ہو گئی ہے۔ اسی دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف لیبارٹریز میں کورونا کے جملہ 2,41,430 معائنے کیے گئے۔ تاحال تقریباً 1,02,11,092 معائنے کیے گئے۔ آئی سی ایم آر سرکاری اور خانگی لیبارٹریز کو منظوری دیتے ہوئے جانچ کی سہولت میں اضافہ کر رہا ہے
تاحال ملک بھر میں جملہ 1115 لیبارٹریز کو کووڈ-19 کی جانچ کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 1831 نئے معاملات درج کیے گئے اور گزشتہ روز 11 اموات ہوئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران GHMC حدود میں 1419 افراد مثبت پائے گئے، جبکہ ضلع رنگا ریڈی میں 160 اور میڈیچل ضلع سے 117 افراد مثبت پائے گئے۔ محکمہ صحت کے بلیٹن کے مطابق کووڈ-19 کے مثبت معاملات کی تعداد 10,646 ہو گئی ہے۔ کریم نگر ضلع میں آج مزید 18 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے۔ ان میں 9 کا تعلق گوداوری کھنی، 4 کا NTPC، 3 کا پدا پلی منڈل، 2 کا رنگاپور اور پدا پلی سے ہے۔ ضلعی صحت کے حکام نے کہا کہ ان افراد نے جن سے رابطہ کیا ہے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں گھروں میں الگ تھلگ کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش میں 1155 مزید کووڈ-19 کے مثبت معاملات درج کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 16,238 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر کووڈ دواخانوں سے 762 افراد روبہ صحت ہو کر ڈسچارج ہو گئے۔ AP اسٹیٹ کووڈ نوڈل آفیسر وجے واڑا نے یہ بات بتائی۔ تاحال 18,250 کووڈ کے مثبت معاملات درج کیے گئے، 8,014 افراد روبہ صحت ہو گئے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ کووڈ وبا نے لوگوں کو مواصلات کے نئے طریقوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے فکی فریمز 2020 کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اس وبا کے پیش نظر ہندوستان میں فلموں کی شوٹنگ کے لیے SOPs کو متعارف کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تمام شعبوں بشمول TV سیریلز، اینیمیشن اور گیمنگ میں پروڈکشن کے لیے ترغیبات دی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں میں تا جون کے دوران سیبر آباد اور چاکنڈا پولیس نے مل کر ماسک نہ پہننے والے افراد کے خلاف 5,500 معاملات درج کیے ہیں۔ یہ معاملات ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کی دفعہ 51B کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ماسک نہ پہنتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کی شناخت کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ نگرانی والے کیمروں کے ذریعے ان کی شناخت کرتے ہوئے ایسے افراد کو پکڑنے مقامی علاقے کی موبائل پیٹرولنگ گاڑیوں کو چوکس کیا جا سکے۔ ماسک پہننے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ پولیس نے 1,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ کیمروں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے خلاف ورزی کرنے والوں کی شناخت کرتے ہوئے ای چالان جاری کیے۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد کے دفتر نے اپنے بلیٹن میں کہا کہ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ میں کئی مقامات پر یا پھر بعض مقامات پر ہلکی یا پھر اوسط بارش کا امکان ہے۔ گاڑی کے الٹ جانے کے بعد ایک کانسٹیبل ہلاک ہو گیا جبکہ 2 کانسٹیبلز اور گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ یہ گاڑی آندھرا پردیش کے وزیر برقی سرینواس راؤ کی اسکاٹ گاڑی تھی۔ یہ حادثہ آج صبح حیدرآباد کے مضافات میں واقع کوہیڈا گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس نے کہا کہ اسکاٹ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ سرینواس راؤ کی گاڑیوں کا قافلہ حیدرآباد سے وجے واڑہ براہ آؤٹر رنگ روڈ جا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق پولیس کی اسکاٹ گاڑی کا بائیں طرف کا ٹائر پھٹ پڑا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے کہا کہ کووڈ-19 کے عرصے کے دوران بچوں میں مثبت تبدیلی لانے بالخصوص تمام سرکاری اسکولز میں بچوں میں پریشانی کو دور کرنے کے لیے کمیشن نے ریاست میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر غور کرتے ہوئے حکومت سے سفارش کی ہے۔ اس نے TSAT، VSAT، مقامی کیبل نیٹ ورکس اور دیگر متبادل ذرائع کے ذریعے سرکاری اسکولز کے طلباء تک رسائی کے لیے مواقع کی نشاندہی کے امکانات تلاش کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ خانگی اسکولز کے لیے فیس کے ڈھانچے کو معیاری بنائے تاکہ سسٹم کو باقاعدہ بنایا جا سکے۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ تلنگانہ حکومت نے آج صبح حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کے انہدام کے عمل کا آغاز کر دیا۔ کووڈ-19 کے ٹیکے کے انسانوں پر تجربے کے لیے اندراج کے عمل کا آغاز طبی اداروں میں ہو گیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ ملک میں کووڈ-19 کے روبہ صحت ہونے کی شرح میں بہتری ہوئی ہے۔ یہ شرح 61.13% تک جا پہنچی ہے۔ اور وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا نے لوگوں کو مواصلات کے نئے طریقہ کار پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔